وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا خاوند اور بیوی کے حقوق برابر ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک نعرہ اور سلوگن کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ در آیا، کہاں سے آ گیا۔ ہمارا معاشرہ جس کو مکمل طور پر اسلامی ہونا چاہیے تھا، جس کو مکمل طور پر کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا، جس کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرمودات، آپ کے احادیث، آپ کے سنن، اس کے مطابق اس معاشرے کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی نظام اپنا نہیں ہے۔ ہمارا نظام معیشت اپنا نہیں، ہمارا نظام سیاست اپنا نہیں، ہمارا نظام معاشرت اپنا نہیں ہے، ہمارا نظام تمدن اور تہذیب اپنا نہیں ہے، اور اسی طرح جو دینی معاشرہ ہمارا ہے وہ بھی ہمارا اپنا معاشرہ صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ ہم اسلامی جمہوری وطن میں تو رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس قدر افکار کی آزادی ہے وہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال ایک سوال جب سامنے آتا ہے تو یہ بات جاننا بڑی ضروری ہوگی کہ فطرتاً مرد کو قوام اور نگہبان قرار دیا گیا۔ قرآن نے بیان کیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو عورتوں پر نگہبان یا قوام بنایا۔ یہ ان کے نگہبان اور قوام ہے۔ آگے قرآن کریم نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ مرد کو قوام کیوں کہا گیا، مرد کو فوقیت کیوں ملی، اس کی وجوہ بھی بیان کر دی۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ چند افراد بیٹھیں، کوئی اسمبلی بیٹھے، کوئی پارلیمنٹ بیٹھے، کوئی جرگہ بیٹھے، کوئی جتھا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو، کسی قبیلے نے فیصلہ، کسی قوم نے فیصلہ کر لیا ہو کہ مرد کی فوقیت ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس ذات نے فیصلہ کیا جس ذات نے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا۔ اس ذات نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت، اللہ تعالیٰ نے فوقیت بخشی ہے، لہٰذا اللہ کے بندو، اللہ کے بیان کردہ اور اللہ کے قائم کردہ اس اصول کو تمہیں ماننا ہوگا۔ دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ خاندانی نظام میں، اس نظام معاشرت اور نظام سماج میں، میاں بیوی کے تعلق میں کون ہے جو کما رہا ہے، کون ہے جو کھلا رہا ہے، کون ہے جو سارا انتظام کر رہا ہے؟ گھر میں آرام و آسائش سے بیٹھی ہوئی خاتون کو کون ہے جو ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ساری اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ اگر کوئی یہاں پہ یہ سوال کر دے کہ نہیں جی عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، یہ جو عمل ہے یہ کہیں کہیں ہے، اس کو بطور مثال کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اصول وہی ہے کہ مرد کو فوقیت دی اور مرد کے ذمے لگا دیا کہ تم نے اپنی بیوی کو، اپنی رفیقہ حیات کو گھر میں بٹھا کر، گھریلو ذمہ داریاں تو اس کی ہوں گی، لیکن وہ جو مشقت کے کام ہیں، وہ جو سخت کام ہے، وہ تم نے اپنے ذمہ لینے ہیں، اور اس کو گھر بیٹھ کر تمام تر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی بنا پر قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہوں گے۔ پھر اسی طرح دوسری بات کہ رجوع کا حق بھی مرد کو دیا گیا۔
جب طلاق مرد دیتا ہے تو رجوع کا حق بھی اسی کو اور اسی کا حق فائق ہے، جیسے قرآن کریم نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اگر کوئی شخص طلاق کے بعد اصلاح احوال کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے جی میں، اس کے دل میں خیال آتا ہے، یا اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے، یا اس کا رجحان یہ بن جاتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کو بجائے توڑنے کے جوڑنا چاہیے، بچا لینا چاہیے، تو اس کو حق دیا گیا کہ وہ اس امر میں، اس سلسلے میں رجوع کر سکتا ہے، واپس پلٹ سکتا ہے، اپنے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو، طلاق کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ۔ پھر تیسری بات یہ ہے، چونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مرد اور زن کے، میاں بیوی کے کیا حقوق برابر ہیں، تو اس ضمن میں تیسری بات یہ ہوگی کہ تادیبی کاروائی کی اجازت بھی مرد کو دی گئی۔ مرد کو کہا گیا کہ تو اپنی بیوی کو، اپنی خاتون کو ایک خاص مرحلے پہ جا کر تھوڑا سا مار، جب لفظ مار آئے گا تو پھر بہت ساری قوتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ عورت کو مار بھی سکتا ہے بندہ۔ بھائی پوری بات تو سن لو، تم یہ لفظ سن کے بھڑک اٹھے، قرآن کی آیت کریمہ کو پڑھو، اس کے مفہوم کو ذرا جانو اور اس کی تفصیل تو جانو کہ کہا کیا گیا ہے۔ بہرحال پہلے تو یہ جان لیں کہ تادیبی کاروائی کی اجازت مرد کو دی گئی، عورت کو نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت بھی اگر کسی وقت چاہے تو وہ بھی ایک آدھ تھپڑ رسید کر سکتی ہے، ایسی قطعاً اس کو اجازت نہیں دی گئی، البتہ مرد کو اجازت دی گئی۔ اور کہا گیا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں اور گھر کو بچانے والی عورتیں، صبر کرنے والی عورتیں، اور جو غیب میں خاوند کی عدم موجودگی میں ان کے ذمے جو حفاظت کا کام اللہ نے لگایا ہے اس کو بطریق احسن نبھانے والی عورتیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہے، ان کی تو بطور مثال ان کا ذکر کیا گیا، ان کے تو کیا ہی کہنے۔ پھر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع۔ لیکن وہ عورتیں، وہ بیویاں، یہاں ایک نقطہ اور بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ذکر میاں بیوی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ عورت کا استعمال کیا گیا، بیویوں کا نہیں کیا گیا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خدشہ ہے، وہ تمہاری نافرمانی کیے جا رہی ہیں، تمہاری بات کو سمجھتی نہیں، گھر کے خاندان کے اصول و ضوابط کو نہیں سمجھتی، اور گھر بچانے کا ان کو صحیح معنوں میں ان کو فکر نہیں اور پتہ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کہا فَعِظُوهُنَّ، پہلے تو ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ انسان ڈنڈا اٹھا لے اور مارنا شروع کر دے۔ فرمایا، قرآن نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، ان سے بات چیت کرو، ان سے مکالمہ کرو، ان سے بیٹھ کے گفتگو کرو، بڑے طریقے سے، بڑے ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور سمجھاؤ ان کو۔ پھر اگر وہ نہیں سمجھتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ ابھی مار پیٹ کی اجازت نہیں ملی، پہلے مرحلے پہ سمجھانا ہے، یوں کہہ لیں کہ منت سماجت کرنی ہے، اپنی گھر کی، خاندان کی، قبیلے کی، اس کے رسم و رواج، اس کی ضرورتیں، اوامر اس کو سمجھانے ہیں۔ دین نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جس قدر شریعت نے پابند کیا ہے مرد و زن کو، وہ سارے عوامل اور اوامر اس کے سامنے رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر علیحدہ کر لو۔ تو یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے بڑے آسان طریقے سے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر بھی اگر اس کو نہیں سمجھ آتی اور وہ کسی بات پہ اڑ گئی ہے اور اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے گھر کو توڑنا ہی توڑنا ہے، تو پھر تیسرے مرحلے پہ کچھ اس کو تادیبی کاروائی کی اجازت دی گئی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر ان کو آپ مار سکتے ہو۔ یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ کس قدر مارنا چاہیے اور مارنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اسی لیے میں نے لفظ بولا ہے کہ تادیبی کاروائی، ادب سکھانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت اس کو یہ سلسلہ کرنا بھی پڑتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات مان جاتی ہیں، سمع و طاعت کرتی ہیں، وہ تسلیم کر لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پہ تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ مرد کو اختیارات تو دیے گئے، مرد کو قوام تو بنایا گیا، مرد کو نگہبان تو بنایا گیا، مرد کو ذمہ دار تو بنایا گیا، اس کے سامنے فوقیت کا مسئلہ تو رکھا گیا، اس کے لیے رکھا گیا، لیکن اس کو بھی آداب کا، اصول کا، ضوابط کا پابند کیا گیا۔ ان اصول و ضوابط کو چھوڑ کر انسان، مرد اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس میں بہت ساری آپ نے باتیں بیان کی، وہ بڑا جامع خطبہ ہے، ایک پورا چارٹر ہے انسانی حقوق کا، اس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، ان کو تم جب نکاح کے ذریعے گھر لاتے ہو تو اللہ کی امان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام پر اور شریعت کے اصول و ضوابط کے ساتھ تم اس کو گھر لے کے آتے ہو۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور یہ جو ایک عورت اپنی عزت و ناموس تمہارے سپرد کر دیتی ہے اور وہ ممنوع چیز تمہارے لیے جو حلال ہو جاتی ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے ہوتی ہے، اب تم پر وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اب ان عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں یا گھر میں موجود ہیں تو آپ کا بستر، آپ کی مسند، اس کی یہ امانت اس کے سپرد عورت کی ہے، وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دے جو شخص تمہیں پسند نہیں ہے۔ تو ایک بڑا ادب کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اور الفاظ بھی کتنے اعلیٰ استعمال کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھتی، اور اگر وہ خاندانی عائلی نظام کو اور ان اصول و ضوابط کو نہیں سمجھتی، تو پھر اگر تمہیں سمجھانا پڑتا ہے، پھر آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ پہلے گفتگو کرنی ہے، پھر بستر کی علیحدگی ہے، اور تیسرے نمبر پہ مارنے کی یا تادیبی کاروائی کی اجازت دی گئی۔ پھر فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، پھر اگر تم نے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد کوئی ہلکا سا ہاتھ اٹھانا بھی ہے، اتنا زوردار طریقے سے، تشدد سے
نہیں پیش آنا کہ نشان پڑ جائے زخمی کر دو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور خونخوار طریقے سے یہ بڑا خوبصورت ایک رشتہ ہے، بڑا سلسلہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو مرد و زن اللہ کا خوف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلاتے ہیں، ان کے ہاں کبھی نوبت ہی نہیں آتی کہ مرد اپنی عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ اجازت تو دی گئی، یہ احکام بیان تو کیے گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر اس کی نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی عورت کو، بیوی کو مارے، اس کی نوبت ہی نہیں پڑتی، اور نہ ہی یہاں تک جانا چاہیے۔ یہ تو آخری حربہ ہے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان کا کھانا پینا، ان کا پہناوا، ان کا لباس، وہ قانونی طور پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کرو۔ جب حالات کی خرابی کو درست کرنے کی بات آئی تو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، لیکن جب مرد پہ ذمہ داری نبھانے کی بات آئی تو واضح طور پر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام تم نے لازم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کھانے پینے کا انتظام نہ کرو، لباس کا انتظام نہ کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھو۔ یہ واضح طور پر حکم دیا۔ پھر اس طرح میں سمجھتا ہوں، یا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً جو اوامر، جو احکام اللہ نے بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ان میں ڈھیر ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں جاننا ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے سنن ابو داؤد کی کہ حکیم بن معاویہ قشیری نے اپنے والد معاویہ قشیری سے روایت کیا ہے، اور حضرت معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر بیویوں کے حقوق کتنے ہیں، بیوی کا ہم پر کتنا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان تطعمھا اذا طعمت، جب تو کھائے اس کو بھی کھلائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خود تو کھاتے رہو اور بیوی بھوکی رہے اور یہ یوں کہہ لے کہ بچا کچا اس کو دو، نہیں، برابر کا جس لذت کام و دہان کو تم خود اختیار کرتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اس میں شریک کار رکھو۔ اور پھر کہا وَتَخْسُوهَا إِذَا اقْتَصَيْتَ، اور جب خود پہنتے ہو، اچھا پہنتے ہو، لباس تمہارا اچھا ہے، تو تمہاری رفیقہ حیات کا لباس بھی اسی طرح بہتر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود تو بڑے اچھے لباس پہنو اور بیوی کو پھٹے پرانے کپڑے، اور ان کو یہ کہو کہ چلو تم پرانے پہ گزارا کر لو، مجھے بڑی ضرورت ہے، میں ذرا نئے پہن لو۔ یہ نہیں، جس طرح خود پہنتے ہو، جس طرح خود کھاتے ہو، اسی طرح اپنی بیوی کا بھی خیال رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اگر کہیں زندگی میں تادیبی کاروائی کی ضرورت پڑے تو چہرے پر نہیں مارنا۔ اور اگلی بات وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی گالی نہیں دینی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا تقدس کا، تعظیم کا رشتہ ہے، اگرچہ اس میں ایک دوسرے پر فدا ہونے کی، فریفتہ ہونے کی، جان قربان کر دینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس میں تعظیم بھی ملوز خاطر ہے۔ یہ نہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے یا تلخی میں یا غصے میں آ کر بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دو۔ اور عملاً جو معاشرے میں، جو ہمارے سامنے جو بات آئی ہے دیکھنے میں، وہ یہ ہے کہ عورت بھوک برداشت کر لے گی، پیاس برداشت کر لے گی، ضرورتیں اس کی پوری نہ کی جائیں وہ بھی برداشت کر لے گی، لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کو گالی دے گا تو وہ قطعاً برداشت نہیں کرے گی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ایک گالی دو گے تو دو سنو گے۔ میں کبھی کبھی دوستوں میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست، عید کا دن تھا، تو صبح صبح ہی بچہ دوڑا ہوا، انکل انکل جلدی آؤ ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ نا میری امی میرے ابے کو مار رہی ہے، تو ابا بڑی مشکل میں ہے۔ دوست تھا وہ، لیکن جلد باز تھا، باتونی تھا، بڑا تیز تھا زبان کا۔ تو ویسے وہ اچھی فیملی تھی، نماز روزہ تو کرتے تھے، لیکن یہ بات ان میں تھی کہ اکثر لڑتے رہتے تھے۔ عید کا دن تھا، میں بھاگا ہوا گیا، میں کہ اللہ خیر کرے۔ جب گیا تو واقعتاً وہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا، اور بیوی صاحبہ جو ہیں وہ بارسین میں بیٹھی ہوئی اور بڑی بپھری ہوئی۔ تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ خیر ان کو دروازہ کھلایا، باہر نکالا، پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے بس وہ چونکہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، یہ لڑائیاں تبھی ہوتی ہیں جب معاشی حالات تنگ ہو، تو وہ صبح صبح ہو رہا تھا کہ عید کا دن تھا، کیا پکائیں کیا بنائیں۔ تو بات کرتے کرتے بندے نے کہیں یہ کہہ دیا اپنی ماں کا سر پکا لو، روٹین میں ہو جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے ایک ماں کا سر کہا، اس نے جواب میں تیری ماں کا سر، تیری دادی کا سر، تیری نانی کا، سارے سر اس نے بیان کر دیا۔ اور چلتے چلتے پھر ہاتھا پائی بھی اتر آئے۔ خیر ان کو سمجھایا، تھوڑا سا منت بھی کی، اور حسب توفیق ان کی خدمت بھی کی، یہ لو بھائی یہ پکا لو اور اپنی عید مناؤ۔ تو یہ ایک عملی واقعہ، میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اگر تم بیوی سے چاہتے ہو کہ بیوی تمہاری عزت کرے، تعظیم کرے، بھائی وہ بھی تو انسان ہے، اس کی بھی تو تعظیم کرنا ہوگی۔ کس طرح ممکن ہے کہ تم دباؤ میں رکھو اور وہ ہر وقت تمہاری منتیں کرتی رہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میاں بیوی بڑا ہی محبت کا، چاہت کا، تعظیم کا رشتہ ہے۔ اور پھر گالی سے منع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ، اور اگر کوئی تلخی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنا ہے تو گھر میں چھوڑنا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوجوان میاں بیوی یا بعض اوقات بوڑھے بھی جب مت ماری جائے تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، لڑائی ہوگی، تلخی ہوگی، تو فوراً نکل جا میرے گھر سے، میں ایک لمحہ تجھے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ لڑائی بھی تو ڈھنگ سے کرو نا، طریقے سے کرو، انسان ہو، جانور تو نہیں ہو۔ یہ جانور ہوتے ہیں جو آداب کا خیال نہیں کرتے۔ انسان تو محبت میں بھی خیال رکھتے ہیں، لڑائی میں بھی خیال رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے آداب بتائے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کس طرح کرنی ہے، تو یہ بیوی تمہاری دشمن تو نہیں ہے کہ رات کو تم فائر کھول دو، پستول نکالو، نکل جا فلاں فلاں فلاں، نہیں۔ لڑائی بھی کرنی ہے تو وہ بھی ادب اور بڑے طریقے سلیقے سے کرنی ہے۔ کتنی پیاری تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بدقسمتی ہم سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کما کو تعلیمات نبوی پہ عمل کریں تو ایسا معاشرہ قائم ہو جائے کہ دنیا جہان میں سب سے بہترین معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو۔ اسی طرح آخر میں اس ضمن میں کہ مرد و زن کے حقوق برابر ہیں، یہ بات کرنا بڑی ضروری ہوگی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ جو غالب حکمتوں والا ہے، وہ غالب حکمتوں والا اللہ بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، اور وہ قانونی حقوق ہیں۔ بالمعروف، قانونی طور پر ان کے حقوق موجود ہیں جن کا خیال رکھنا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کو، مردوں کو ایک حق زیادہ دیا گیا۔